بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ حین حضرته الوفاة قال احدثکم حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك وعدد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل رواه الطبراني وابن عساكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے یعنی اپنے حالت مرض میں اور مرض الوفات میں اپنے گرد بیٹھے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو مردہ شمار کرو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ قبول ہوتی ہے، اور جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے وہ آئے، اگرچہ اسے گھسٹ کر رینگ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ بڑے جامعیت کے ساتھ چند قیمتی نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو فرمائی ہیں اس پاک فرمان میں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہم حدیث جبرائیل میں بھی مطالعہ کر چکے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں عابد کی اس کیفیت کو یعنی عبادت کرنے والے کی اس کیفیت کو احسان کا نام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ کہ وہ تو تمہیں یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو حدیث جبرائیل میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے اس انداز یا احسان کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت کو پرخلوص بنایا جائے، اس میں خشوع و خضوع کا خوب اہتمام کیا جائے، عبادت کے دوران اسی کی طرف مکمل توجہ کی جائے اور دل میں معبود برحق کا خوف رکھا جائے۔ سیدنا ابو الدرداء کی اس حدیث میں دو کیفیتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے اعلیٰ کیفیت اور حالت تو یہ ہے کہ عبادت کرنے والے پر یہ تصور غالب آ جائے کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ تصور اتنا مضبوط ہو کہ بالآخر اسے یوں محسوس ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے حق تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ کأنک تراہ کا یہی معنی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کم از کم وہ یہ حقیقت تو ذہن نشین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل سے آگاہ ہے، فإنہ یراک کا یہ مفہوم ہے۔ تو یعنی کأنک تراہ فإنہ یراک، ان دونوں میں سے ایک کیفیت کا پیدا ہونا لازمی ہو۔ ان دونوں حالتوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے معرفت پیدا ہوگی اور دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوگی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ کہا اس حدیث کے پیش نظر کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوگے تو تم تمام آداب کا لحاظ کرو گے۔ اس لیے یہ چاہیے کہ عبادت میں حسن پیدا ہو۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے تو پھر عبادت کے اندر ایک حسن آ جائے، اور پھر سیدنا ابو الدرداء کی اس حدیث میں جو دوسری بات ہے
وہ یہ ہے کہ وعدد نفسک فی الموتى، اپنے آپ کو، یعنی مومن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس قول کی طرف کہ موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ یعنی دنیا میں ہی مر جاؤ قبل اس سے کہ تمہیں حقیقی موت آئے، یہاں اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ وہاں اصل جہاں محاسبہ ہونا ہے، حساب ہونا ہے، وہاں پہ ہو۔ یعنی مومن کو یہ چاہیے کہ جس طرح ایک مردے کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا پر سے اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، وہ مرنے کے بعد دنیا کے ساز و سامان اور عہدہ و منصب کو دھوکہ اور فراڈ سمجھنے لگتا ہے، نیکیوں میں سستی کرنے اور برائیوں میں زیادتی کرنے پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے، اسی طرح زندہ مسلمان بھی اپنے آپ کو لا تعلق سمجھے، اس پر اور اپنے منصبوں پر، یعنی اس دنیا پر اور اس کے منصبوں اور عہدوں اور مال و دولت اور چکا چوند پر زیادہ اعتماد نہ کرے، اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھائے، بلکہ خیرات اور حسنات کے معاملے میں ترقی کرتا جائے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح مردے کا دنیا کے تہذیب و تمدن اور کلچر اور ثقافت سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، وہ موت کے بعد دنیا والوں کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ مردے کا مردہ پڑے رہنے اور انسلی دو چادروں کو پہننے پر راضی ہو جاتا ہے، اسے کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اس کے گرد بیٹھے لوگ اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں یا اس پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ وہ دنیا میں مگن ہو کر نہ رہ جائے، اس دنیا کے ناز نخروں اور عیش و عشرت میں نہ پڑ جائے، اور لوگوں کی تعریف پر خوش نہ ہو اور نہ ہی ان کی مذمت پر ناراض ہو، خواہ مخواہ اپنوں کی تائید کرے اور نہ دوسروں کی مخالفت کرے، اور اہل دنیا کے جو چونچلے ہیں ان سے مرغوب نہ ہو، بلکہ اپنی دینی حمیت کو، اپنی دینی ایمانی غیرت کو برقرار رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی ہدایات پر عمل کرے۔ یہ دوسری نصیحت ہے جو اس حدیث کے اندر ہے۔ تیسری بات فرمائی وَإِيَّاكَ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُسْتَجَابُ، مظلوم کی آہ سے اور اس کی پکار سے بچو کہ وہ سنی جاتی ہے۔ یہ بات سیدنا معاذ بن جبل سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب انہیں گورنر یمن بنا کر حضور رخصت فرما رہے تھے، اور بڑے جذباتی انداز میں حضور نے فرمایا تھا کہ معاذ، ممکن ہے کہ اب جب تم آؤ تو ہماری قبروں کے پاس سے گزرو، یعنی دوبارہ تمہیں زندہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہو، تو میری یہ بات پلے باندھ لو۔ تو یعنی تصور کریں کہ حضور اس دنیا سے ایک لحاظ سے بوقت رخصت معاذ بن جبل کو یہ بات کہہ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب، کہ فإنه ليس بين الله وبينها حجاب، کہ مظلوم کی پکار سے اور آہ سے بچو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فإنها تستجاب، وہ قبول کی جاتی ہے، تو مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ قبول پاتی ہے، اس لیے مظلوم کی پکار سے اور آہ سے بچو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو کہ اس کے دل سے آہ نکل جائے اور وہ ساری رکاوٹیں عبور کرتی ہوئے سیدھے اللہ کے عرش سے جا ٹکرائے۔ اور پھر چوتھی بات فرمائی کہ وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ الْعَشَاءِ وَالصُّبْحِ وَلَوْ حَبًّا فَلْيَفْعَلْ، کہ جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز میں حاضر ہو سکتا ہو وہ لازمی آئے، چاہے اسے گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ اب ظاہر ہے یہ مسجد کی طرف آنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ یعنی باجماعت ان دو نمازوں کا اہتمام اس قدر کرے کہ چاہے اپنے پاؤں میں چلنے کی سکت نہ ہو اور گھسٹ کر آنا پڑے تو بھی آئے، یعنی ان نمازوں کی اہمیت اور عظمت اتنی ہے۔ لیکن فی زمانہ یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ گھر کے اندر پورے خشوع خضوع کے ساتھ اور پورے جذب و محبت کے ساتھ ان دو نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی نمازیں تو ظاہر 5 فرض ہیں اور پانچوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، پانچوں کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن ظاہر ہے جو بندہ رات کو جب کہ تھکا ماندہ اور اپنی سارے کاروبار زندگی سے فارغ ہو کر
اور بالکل جو ہے وہ اپنے وجود کو توڑ چکا ہوتا ہے، اس وقت اور صبح جب کہ نیند اس کے اوپر خوب غالب اور طاری ہوتی ہے، ایسے وقت میں جو ہے نا یہ دونوں نمازیں اس لحاظ سے زیادہ پرمشقت ہو جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو تھکے باندھے وجود کو یا نیند کی قربانی کو گویا ایک مشکل عمل ہے۔ اس بنیاد پہ ان دونوں نمازوں کی بات کی کہ ان کے لیے گھسٹ کر بھی آنا پڑے۔ ظاہرہ بقیہ 3 نمازیں وہ تو دن کے اوقات کی ہیں اور اس وقت بندہ چست و توانا اور ایک لحاظ سے ذہنی اور جسمانی طور پر فریش ہوتا ہے، تو وہ چونکہ اتنی مشکل نہیں ہے، اس لیے ان مشکل نمازوں کی بات کی کہ یہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ظاہرہ اس سے یہ بعید ہے کہ وہ باقی 3 میں سستی کرتا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں سیدنا ابو الدرداء نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں پہنچائی ہیں۔ ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بات بھی ہم سے رہ نہ جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔